ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں جو بھی کچھ ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ملا، بلکہ یہ ساری کائنات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بنائی گئی ہے. اور جتنا ذکر، جتنا مزہ آپ کے ذکر میں آتا ہے اور آپ کی باتیں سننے میں آتا ہے، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اتنا مزہ کسی دوسرے ذکر میں، دوسرے کی بات میں نہیں آتا. بہت دنوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے. دل میں تقاضا ہوتا ہے کہ پہلے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کروں اور پھر اگلی بات کہی جاوے. کئی مہینوں سے، شاید 4-6 مہینے سے ہی سلسلہ چل رہا ہے. میں آج بھی آپ کو ایک قصہ سنا کے پھر بات شروع کروں گا انشاءاللہ. اور وہ قصہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں میں تاکہ اگلی بات اچھی طرح ہمارے دل میں اترے، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، کس مقصد کے لیے آتے ہیں بھائی؟ دین کی بات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے. اس مقصد کے لیے آتے ہیں، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آتے ہیں وہ مقصد اچھی طرح پورا ہو. جو بات سنے اس کا یقین بھی دل میں اترے، جو بات سنے اس پر عمل کا جذبہ بھی ابھرے، جو بات سنے اس پر عمل کرنے کے واسطے ہم آمادہ اور تیار ہو جائیں. اس لیے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں ہی پلے بڑھے، جوان ہوئے. وہیں آپ کو نبوت عطا کی گئی، آپ کو نبی بنایا گیا. اور نبی بننے کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے. جیسے کہا کرتے ہیں کہ جب آپ نبی بنائے گئے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی نہیں پینے دیا ہم لوگوں نے. ہمیشہ آپ کو پریشان رکھا، ہمیشہ آپ کو پریشان رکھا. اور جب آپ
اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی قوت بخشی اور بڑی طاقت، بڑی قوت یہ بخشی کہ مدینے والوں کے دل میں آپ کی محبت اتار دی، اور بڑی قوت، بڑی طاقت یہ بخشی کہ سارے مدینے والے، پورے مدینے والے، سب انصار، جن کو اوس و خزرج جو مشہور دو قبیلے تھے، سب کے سب ایک ہو گئے، متفق ہو گئے، اپنے سارے کے سارے اختلافات ختم کر کے اور اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کرنے کے واسطے تیار ہو گئے۔ مکہ والوں کو پورا ڈر تھا، پورا خطرہ تھا کہ محمد کو اگر وہاں پر طاقت حاصل ہو گئی تو وہ ایک دن ضرور مکہ پر چڑھائی کرے گا، پورا یقین تھا انہوں نے۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ سب مکے والے ایک کمپنی بناوے، کمپنی تو آپ سمجھتے ہی ہیں، ہاں، اور وہ کمپنی تجارت کرے گی، اس کے نفع میں سے کچھ تو لوگوں کو دیا جاوے گا، جن کا پیسہ ہے ان کو دیا جاوے گا، اور اس کے نفع میں سے کچھ سے ہتھیار خریدے جاویں گے اور فوج تیار کی جاوے گی، گھوڑے، ہتھیار تیار کیے جاویں گے، اور جس طرح ہم نے مکہ سے ان کو نکالا ہے، مدینے سے بھی ان کو نکالیں گے اور مدینے سے بھی ان کو ختم کریں گے۔ یہ تو یوں آتا ہے روایات میں کہ مکے کا کوئی مرد اور مکے کی کوئی عورت ایسی باقی نہیں رہی جس نے اس کمپنی میں سرمایہ نہ لگایا ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع ہو اور زیادہ سے زیادہ ہتھیار تیار خریدے جائیں اور بڑی سے بڑی فوج تیار کی جائے۔ اور یہ سرمایہ لے کر ابو سفیان ملک شام گئے، اور وہاں سے وہ جو سامان ادھر سے لے کے گئے اس کو بیچ کر ادھر سے جو سامان خرید کے لا رہے تھے تاکہ مکہ کے بازار میں بیچا جاوے اور نفع ہو، وہ قافلہ لے کر مدینے کے پاس سے گزرنے والے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنایا، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے حکم سے آپ اس کے واسطے تیار ہوئے کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لو، ابو سفیان کا قافلہ روک لو، اس کے واسطے آمادہ تیار ہوئے۔ جب اس کی سرگرمیاں مدینہ منورہ میں ہوئی تو ابو سفیان کو بھی اس کا پتہ چل گیا، تو ابو سفیان نے مکہ مکرمہ میں خبر بھیجی کہ اپنے سرمایے، اپنے قافلے اور اپنی مال تجارت کی حفاظت کے واسطے آؤ، نکل آؤ، ورنہ میں مدینے سے صحیح سلامت نہیں نکل پاؤں گا۔ تو ابو جہل اس زمانے میں زندہ تھا، اس نے 1000 آدمیوں کا لشکر تیار کیا اور اپنے پورے ساز و سامان کے واسطے ساز و سامان لے کر وہ بھی اپنے قافلے کی حفاظت کے واسطے نکل چکا۔ یہ پھر ایسا ہوا کہ ابو سفیان نے دور دراز کا راستہ اختیار کیا تاکہ وہ مسلمانوں کی اور مدینے والوں کی زد سے، حملے سے بچ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ چنانچہ اس نے خفیہ طور پر وہ راستہ اختیار کیا۔ اب میرے دوستو، ایک طرف تو ابو سفیان کا قافلہ تھا، اس میں مال زیادہ تھا، ہتھیار کم تھے، فوجی کم تھے، اور دوسری طرف ابو جہل کا لشکر تھا جس میں فوجی اور فوجی ساز و سامان بہت زیادہ تھا،
اور مال تو کچھ تھا ہی نہیں. یہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل پڑے. جب آپ مدینہ منورہ سے نکل گئے، باہر آ گئے، تو آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان تو اپنا قافلہ لے کر نکل چکا ہے، اور ابو یعنی بحفاظت دور سے نکل چکا ہے، اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آنے لگ رہا. یہ تو چونکہ پہلے سے جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر و تشویش میں مبتلا ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی فکر و تشویش میں مبتلا ہو گئے. کیا کریں؟ آگے بڑھیں، پیچھے ہٹیں، کیا کریں؟ یہ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت شریفہ نازل فرمائی. وہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. اب میں جب اس کا ترجمہ سناؤں گا تو آپ کو خود مطلب سمجھ میں آئے گا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے یہ وعدہ کیا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تم کو غلبہ عطا کریں گے. ابو سفیان کے قافلے پر غلبہ عطا کریں گے، اور اگر اس پر غلبہ عطا نہیں کیا تو ابو جہل کے لشکر پر غلبہ اور فتح عطا کریں گے. یہ دیکھو میرے دوستو، کوئی نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، ہاں طبعی طور پر آدمی کے اندر ایک فکر رہتی ہی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قافلوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت کے پر غلبے کا وعدہ فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تمنا یہ تھی کہ ابو سفیان کے قافلے پر غلبہ عطا ہو. وہ آکھی میں بیٹھا ہوا محال ہے. یہ تو وہ یہ چاہتے تھے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ جس میں طاقت نہیں ہے اس پر تمہارا غلبہ ہو جاوے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس پر غلبہ نہ ہو، بلکہ ابو جہل کے لشکر پر فتح اور غلبہ حاصل ہو. چنانچہ یوں سمجھ لو آپ آسان الفاظ میں کہ مکے والے بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے. لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ ابو سفیان تو ایک دور دراز کے راستے سے بسلامت نکل گیا، اور ابو جہل کا لشکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ایک جگہ میدان بدر میں جمع ہو گئے. اب یہ بات طے ہو گئی کہ غلبہ جو ملے گا ابو جہل کے لشکر پر ملے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمے کو غالب کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے. تو پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 ساتھی اور ابو جہل کا 1000 کا لشکر آمنے سامنے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی فکر تھی، صحابہ کو بھی بڑی فکر تھی. ہاں چلتے چلتے ایک بات بتا دوں بھائی، سنتے رہے ماشاءاللہ. کسی بھی کام میں بے فکر مت ہوا کرو.
کوئی چھوٹا کام ہو، کوئی بڑا کام ہو، جس کو آج کل آپ کہتے ہیں وہ سیریس ہو کے لیا کرو، اس کو بڑی گہرائی سے لیا کرو، بڑی فکر مندی سے لیا کرو۔ جب آپ بڑی گہرائی سے فکر مندی سے لیں گے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے۔ آپ کا دماغ گہرائی سے سوچے گا اور آگے پیچھے اوپر نیچے دور نزدیک سب طرح کی سوچے گا، سب طرف سوچے گا، اور انشاءاللہ صحیح بات نکل کر آئے گی اور صحیح قدم اٹھے گا، صحیح قدم اٹھے گا۔ اور جب لاپرواہی میں آدمی کام کرے گا تو بس الٹا سیدھا ہی قدم اٹھے گا، صحیح نہیں قدم اٹھنے گا۔ اور جب آپ کسی کام کو گہرائی سے فکر مندی سے لیں گے تو یقینی طور پر خود بخود ہی دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ سے دعا کرو گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کسی بھی کام میں بے فکر ہونا یہ غفلت کی علامت ہے، بلکہ ناکامی کی علامت ہے۔ اور فکر مندی کے ساتھ، گہری فکر کے ساتھ اس کو لینا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کامیابی کی علامت ہے۔ یہ تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ مقابلہ ابو جہل کے لشکر سے ہوگا اور فتح ابو جہل کے لشکر پر حاصل ہوگی۔ یہ پیارے بھائیوں، میں چونکہ اس میں سے کچھ ایک بات سمجھانے کے واسطے قصہ سناتا ہوں، اس لیے ساری بات نہیں سناتا میں، بس میں آپ کو یوں کہوں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے واسطے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کو مضبوط کرنے کے واسطے اور ان کے یقین کو بڑھانے کے واسطے اس موقع پر بہت ساری چیزیں ظاہر فرمائی۔ فرشتے بھیجے، صحابہ نے فرشتے بھی دیکھے، لیکن ایک خاص بات میں بتاؤں، اس پر دھیان دو۔ اللہ نے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پر غلبے کا وعدہ کیا تھا، ایک تو نکل گئی، ایک سے مقابلہ ہوا، تو اب کیا رہا؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اب بتاؤ فتح اسی پر ملے گی، اور اس لشکر سے جب جنگ ہوگی تو فتح مسلمانوں ہی کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، صحابہ کرام کی ہوگی۔ یہ بات اب بالکل صاف ہو گئی، یہ بات بالکل اب طے ہو گئی، اور یہ بات اب بالکل طے ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھے گا۔ وہ اقطع دابر الکافرین۔ اب خاص بات سنو، آپ خاص بات، بڑے مزے کی بات ہے۔ مکے سے جو لشکر آیا تھا اس میں وجہ کچھ بھی رہی ہو، سارے بہادر اور سارے سردار خود کھینچے چلے آئے۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، جتنے بھی بہادر لوگ تھے، سب خود کھینچے چلے آئے۔ پتہ نہیں کیسا جوش، کیسا جذبہ ان کے اندر تھا، یہی کو اللہ کی حکمت کام کر رہی تھی، سارے چلے آئے۔ اور جب میدان سج گیا، ادھر بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور یوں کہا ہاتھ رکھ کے، یہاں ابو جہل کی لاش گرے گی، یہاں عتبہ کی لاش گرے گی، یہاں شیبہ کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کی لاش گرے گی۔ ایک ایک کا نام لے کر، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ زمین پر یوں ہاتھ مار کر، یوں ہاتھ رکھ کے بتایا کہ یہاں فلاں کی لاش گرے گی، 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 یوں فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ یہاں ابو جہل کی لاش گرے گی، ایک بالشت ادھر نہ ادھر، وہ قتل ہو کر وہیں گرا۔ جہاں یہ فرمایا تھا کہ یہاں عتبہ کی لاش گرے گی، یہاں شیبہ کی لاش گرے گی، یہاں امیہ کی لاش گرے گی، خدا کی قسم ایک بالشت ادھر نہ ادھر، وہیں پر ان کی لاش گری۔
یہ دیکھو میرے دوستو، پہلے تو آپ میرے ساتھ ایک جملہ بولو، میں بھی کہوں آپ بھی کہو، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر غلبہ دیں گے، ایسا ہی ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو زیادہ طاقتور اور جو زیادہ دبدبے والی جماعت ہے ہم تمہیں اس پر غلبہ دیں گے، ایسا ہی ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی، یا یوں کہو جو وعدہ کیا تھا، کیا خبر دی تھی، کیا وعدہ کیا تھا؟ یہ وعدہ کیا تھا کہ یہاں ابو جہل کی لاش گرے گی، یہاں امیہ کی، یہاں عتبہ کی، یہاں شیبہ کی، یہاں لاش گریں گی۔ وہ وہیں گری، اس سے ادھر گری نہ ادھر گری۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات زندگی کے اندر سچ ثابت ہوئی، ہر بات زندگی کے اندر سچ ثابت ہوئی، اور قرآن اس کا گواہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو صحابہ کرام بیان کر فرماتے ہیں وہ اس کی گواہ، اور تاریخ اس کی گواہ۔ یہ پیارے بھائیوں، اب میں اسے آگے چلتا ہوں۔ وہ بات سنانا بھی مقصود ہے جو میں نے آپ کو سنا دی، اور اگلی بات سنانا بھی مقصود ہے جو میں آپ کو سنایا جا رہا ہوں۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کی غرض و غایت، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو دنیا میں کیوں بھیجا۔ فرمایا بشیر بنا کر بھیجا، بشارت بنانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور تم کو نذیر بنا کر بھیجا، تم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر خوشخبری سنائی کہ تم کو دنیا میں یہ ملے گا اور آخرت میں یہ ملے گا، دنیا میں یہ ملے گا اور آخرت میں یہ ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال پر، اچھے کاموں پر خوشخبری سنائی کہ فلاں اچھے کام پر تمہیں دنیا میں یہ ملے گا اور آخرت میں یہ ملے گا۔ اچھی عادتوں کی خاصیت بتائی کہ اس اچھی عادت کی، اچھے اخلاق کی، اس اچھی عادت کی یہ خاصیت ہے، اس سے یہ ملے گا، اس سے یہ ملے گا، اس سے یہ ملے گا۔ اور اسی طریقے سے کفر کی سزا کیا ہوگی، کفر کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا، شرک کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا، اور برے اعمال جن کو کہا جاتا ہے برے اعمال، وہ کچھ بھی برا عمل ہے، اس کا نتیجہ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا پھل کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا۔ میرے دوستو، میں نے وہ پہلی بات اس لیے سنائی تاکہ میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا دنیا میں جب جو ہوا وہ بالکل اسی طرح ہوا جو آپ نے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا۔ ایک بالش ادھر گری لاش نہ ایک بالش تھی ادھر گری لاش۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر اور نیک اعمال پر اور اچھی عادتوں پر جو خوشخبریاں سنائی ہیں اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر پر، شرک پر، اور جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، برا اعمال کہتے ہیں، بری عادتیں کہتے ہیں، ان پر جو سزائیں اور جو دھمکیاں سنائی ہیں، میرے دوستو اگر اللہ معاف نہ کرے، بندہ توبہ نہ کرے اور اللہ معاف نہ کرے تو ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس سے بچا لے آدمی کو۔ تو میرے دوستو اب آپ سمجھو، ایک مثال دوں میں پہلے۔
اگر میں نے کہا بھائی ادھر کو مت جائیے، راستے میں بڑا زبردست سانپ کھڑا پڑا، آپ یہ سننے کے باوجود پھر ادھر ہی کو چلے گئے، تو کیا کہیں گے اس کو؟ آج کل کی زبان میں یہ کہیں گے آپ نے میری بات اگنور کر دی ہے، نظر انداز کر دی، آپ نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، اور یوں بھی کہہ لو کہ آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اب آگے جو کچھ ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن یہ بات ہے تو دیکھو، معاف کیجئے، درد دل ہے، یہ درد دل ہے، کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے، میں بھی اسی میں ہوں، آپ بھی اسی میں ہیں۔ ہم زبان سے تو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں جھٹلاتے، لیکن اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ جب ہم اس کے خلاف عمل کرتے ہیں تو اپنے عمل سے ہم جھٹلاتے ہیں۔ اور اب تو زبان بھی کچھ اسی طرح ہو گئی، ارے کچھ نہیں ہوتا، عام رٹلی بات ہی ہے، ارے کچھ نہیں ہوتا۔ اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی، ارے جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، رشوت کے بغیر تو کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ اب کون انتظار کرے نکاح کا؟ اب تو رواج ہی ایسا ہو گیا ہے، اب کون کرے انتظار؟ بتاؤ اچھا کیا کہیں گے اس کو؟ سوچو، غور کرو، سوچو غور کرو اس بات کو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر کہو ایک مرتبہ، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ اللہ کے رسول نے اعمال پر جو وعدے فرمائے ہیں، جو خوشخبریاں سنائی ہیں، یقیناً ایسا ہی ہوگا، اس میں شک نہ کیجیے۔ کفر اور شرک پر جو دھمکیاں دی ہیں، جو سزائیں سنائی ہیں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت پر، برے کام، بری عادتوں پر جو سزائیں سنائی ہیں، جو دھمکیاں دی ہیں، جو نقصان بتائے ہیں، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، اول تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پر بھی ہمارا ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان، ہم دونوں کو سچ مانتے، بالکل سچا مانتے ہیں۔ اور الحمدللہ جب ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کے رنگ میں رنگ جائیں۔ جی جب بات اللہ کی آوے تو اپنی رائے ختم، اپنی سوچ ختم۔ جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آئے تو اپنی رائے ختم، اپنی سوچ ختم، بس اسی رنگ میں جو اللہ کے رسول کی پسند وہ ہماری پسند، اور جو اللہ کے رسول کی ناپسند وہ ہماری ناپسند، اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم وہ کریں، اور اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہم اس سے رک جائیں۔ یہ بات ہے میرے پیارے بھائیوں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم محض عادت کی وجہ سے کر رہے ہیں، محض رسم و رواج کی وجہ سے کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان سے تنگ ہیں، ہم ان سے خود تنگ ہیں، لیکن رسم و رواج کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ مسلسل چونکہ وہ ہوتے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ برا کام ہے یا غلط کام ہے۔ اس لیے میں پہلے اپنے بھائیوں سے خطاب کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں
کہ آپ اپنی صورت، اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائیں اور کھلا اعلان کرے کہ ہم اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہ پڑے، بتانے کی ضرورت نہ پڑے، ہماری صورت شکل اور ہماری بات، ہمارا عمل بتاوے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، یہ ان کے دیوانے ہیں۔ جی ایسے ہی میں اپنی پیاری ماں و بہنوں سے عرض کرتا ہوں، اعمال اپنی جگہ پر ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس ظاہری شکل و صورت کی بھی اہمیت ہے۔ وہ پردے کا اہتمام کر کے، برقعے کا اہتمام کر کے، برقعے کا، پردے کا، حجاب کا، نقاب کا، جو بھی آپ کہیں، اہتمام کر کے باہر نکلے، اعلان کرے کہ اعلان اپنے عمل سے نہ کہ اپنی زبان سے، کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ جی ہمارا مزاج اور ہماری عادتیں وہ سب ہو جاویں جس کو کہتے ہیں رنگ چڑھ جاوے اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے یہ بات آپ کو ایسی بتائی جو پورے دین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، پورا دین اس کے اندر آ گیا۔ ہم اس کے لیے بیدار ہوں، اس کے لیے تیار ہوں اور ایسے بنیں۔ آج بھی میں مختصر طور پر آپ کو بتاتا ہوں اور اکثر بتاتا رہتا ہوں، دین آئے گا ہمارے اندر 5 چیزوں سے۔ پیارے بھائیوں، دین آئے گا ہمارے اندر 5 چیزوں سے۔ کہاں سے؟ علم سے، ذکر سے، مجاہدے سے، اللہ والوں کی صحبت سے، آخرت کی فکر سے۔ ان سے دین آئے گا۔ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں، جو شخص یہ 5 کام کرے گا ہرگز محروم نہیں رہے گا، ہرگز محروم نہیں رہے گا۔ پہلے میں اس کا ذکر آیا ہے اور میں نے ان کی کسی قدر تفصیل بھی کی ہے، آج میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا ہوں۔ اب آدھا گھنٹہ باقی ہے، صرف 7 بج گئے، ہاں آدھا گھنٹہ باقی ہے، پھر 15 منٹ 10 منٹ دعا کے ہیں۔ تو میں آج رمضان سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان سے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلے آپ کا بھی بچپن ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جو لک چھپ کر رمضان شریف میں کھاتا پیتا تھا، لک چھپ کر کھاتا پیتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں رہا ہے، اب ایسا نہیں رہا ہے، بلکہ یہ تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اب تو رمضان ان دنوں میں آ گیا ہے جس میں نہ سردی نہ گرمی، نہ دن بڑا نہ چھوٹا، اور میرے اپنے اعتبار سے یہ تو 12 مہینے کام رہتا ہے، لیکن عام طور سے جو مشکل اور زیادہ کام کا زمانہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو میری پہلی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا احترام، رمضان المبارک کا احترام۔ رمضان المبارک کا کیا احترام ہے؟ جو شخص بھی سکت اور طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، کام چھوٹ جاوے روزہ نہ چھوٹے، کام کم کر لے روزہ نہ چھوڑے۔
بس یہ اس کے اندر ساری بات آ گئی، ساری بات آ گئی۔ اور میں یہی بات روک کر اگلی بات بھی انشاءاللہ میں کہوں گا، اللہ کرے یاد رہے، ذہن سے نہ نکلے، یہ بات بھی کہوں گا میں۔ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، جان پہچان کے لوگوں میں، دوستوں میں نظر ڈالیں کہ کون ایسا محنت مشقت مزدوری کا کام کرنے والا ہے کہ اس محنت مشقت کے ساتھ اس کو روزہ رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ تو بڑی مشقت اٹھاوے گا یا روزہ چھوڑے گا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ کے پیسے سے صحیح، اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو آپ اپنے نفلی صدقہ کہتے ہیں اس کو، اس سے اس کی مدد کرو، اور اس کو یوں کہو کہ رمضان آ رہا ہے، مزدوری کر یا نہ کر، روزہ رکھ اور یہ لے، اس سے تو اپنا گھر کا خرچ چلائیے۔ یہ دین کو زندہ کرنا ہے، زندہ کرنا۔ دین کا مردہ ہونا کیا ہے؟ دین کا مٹنا کیا ہے؟ یہ کہ اس کے احکام پر عمل نہ ہو، یہ مٹنا ہے۔ اور دین کا زندہ ہونا یہ ہے کہ اس پر ہر شخص عمل کر رہا ہو، اور کچھ ان کی تبلیغ سے اور کچھ ان کے عمل سے روز بروز اسلام بڑھ رہا ہو، روز بروز اسلام مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہو، یہ دین کا زندہ ہونا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس کا احترام یہ ہے، ہر شخص روزہ رکھے، اور جہاں یہ خطرہ ہو کہ یہ روزہ نہیں رکھ پاویں گے وہاں ان کی مدد کرے، تعاون کرے، تاکہ وہ بھی روزہ رکھ لیں۔ میرے دوستو، رمضان کا احترام کیا ہے؟ رمضان کا احترام کیا ہے؟ رمضان کا احترام یہ ہے کہ جس شخص کو عذر کی بنا پر اللہ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی کھلم کھلا نہ کھاوے، سب کے سامنے نہ کھاوے، وہ بھی کھلم کھلا سب کے سامنے نہ کھاوے۔ مثال کے طور پر، جو عورت کس کو کہتے ہیں چھلے میں ہے، نفاس کہتے ہیں ہم اس کو۔ میں نے نفاس والا لفظ اس لیے بولا کہ آپ بھی یہ بولو، آپ بھی یہی لفظ سمجھو، چھلا پلا چھوڑ دو۔ جی ہاں، جو عورت حیض کی حالت میں ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، سب کے سامنے نہ کھاوے پیوے، سب کے سامنے نہ کھاوے پیوے۔ کوئی شخص ایسا بیمار ہے جس کو شریعت کی روح سے چھوٹ ہے، اجازت ہے، وہ بھی گلی کوچوں میں سب کے سامنے نہ کھاوے پیوے۔ یہ رمضان المبارک کا احترام ہے، احترام۔ جی، ہم نے شاید حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں یا بہرحال کہیں پڑھا ہے، اچھی طرح یاد ہے، ہم پڑھا ہے، لوہاری کا قصہ ہے۔ یہ جلال آباد کے پاس لوہاری ہے نا، وہاں کا قصہ ہے۔ ایک بنیے کا انتقال ہو گیا، بزرگوں نے اس کو جنت میں دیکھا، وہ حیران کہ ہم نے تو یہ پڑھا، ہم نے تو یہی سنا کہ کوئی مشرک کافر جنت میں نہیں جاوے گا، اور یہ بنیے جنت میں کیسے؟ یہ وہ حیران۔ خیر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی علم دینا چاہتے ہیں تو ایسا اسباب بناتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی اس کی، انہوں نے پوچھا، ارے بھائی، اس کا نام لے کے جو بھی بنیا کا نام تھا، تو جنت میں کیسا آیا؟ تو جنت میں کیسا آیا؟ اگر بھائی بات دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں کا دبدبہ تو ہے ہی، اور مسلمان گلی کوچے میں رمضان میں بالکل نہیں کھاتے پیتے، اور اس کے اثر کی وجہ سے ہندو کافر بھی نہیں کھاتے پیتے گلی بازار میں رمضان میں۔ ایک دن میرا بچہ
اس دکان پہ سے اس دکان پہ جا رہا تھا، نہیں گلی پار کر رہا تھا، بس اس نے یہاں سے کچھ اٹھایا اور کھاتا ہوا پرلی دکان پہ آیا میرے پاس. تو جب وہ کھاتا ہوا میرے پاس آیا، میں نے اسے ایک تھپڑ مارا، اور یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا رمضان ہے جیسے کہ آج کہتے ہیں، کہا کہ رمضان ہے، رمضان میں سب کے سامنے نہیں کھایا کرتے. بس اس احترام کی بنا پر، رمضان کے اس احترام کی بنا پر مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا اور سیدھا جنت میں گیا، سیدھا جنت میں گیا. میرے پیارے بھائیوں، میں یہی بتا دوں یہ بات بھی، ہر عمل سے پہلے اس کا علم حاصل کرو. کوئی بھی عمل کرنا ہے، اس کے عمل سے پہلے اس کا علم حاصل کرو. رمضان آ رہا ہے، رمضان کے فضائل کے ساتھ ساتھ رمضان کے مسائل بھی سنو، سیکھو، سمجھو، ان پر عمل کرو. جب سیکھے سمجھیں گے نہیں تو عمل ہی کیسے ہو جائے گا. بہرحال ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی شرعی سفر میں ہو، 77 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہو، تو وہ شرعی طور پر مسافر تسلیم کیا جاتا ہے. مسافر اس سے کم کا سفر کر رہا ہے، شریعت میں اس کو مسافر نہیں تسلیم کیا جاتا، اور اتنا یا اس سے زیادہ سفر کر رہا ہے تو اس کو مسافر تسلیم کیا جاتا ہے. اس کو 2 چھوٹ ملتی ہیں. ایک تو چھوٹ یہ ملتی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، اور اگر نہ رکھنا چاہے تو رمضان کے بعد رکھ لے. اپنے سفر، جب وہ سفر سے واپس آئے گا تو رمضان میں رکھے گا، اور رمضان کے بعد اگر سفر سے واپس آوے تو پھر وہ رمضان کے بعد وہ روزے رکھ لے. روزہ معاف تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو یہ رخصت مل جاوے گی، یہ رعایت مل جاوے گی کہ اب نہ رکھے، بعد میں رکھ لینا. میں اس مسئلے کو بھی درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک دوسری بات بتا رہا ہوں. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر کے روزہ نہ رکھے، پھر وہ اس کے بدلے میں ساری عمر روزہ رکھے، تو قضا تو ہو جاوے گی ایک ہی روزہ رکھنے سے، لیکن اس جیسا ثواب ساری عمر روزہ رکھنے سے نہیں ملنے کا. اس جیسا ثواب ساری عمر روزہ رکھنے سے نہیں ملنے کا، یہ لکھا ہے. تو خیر، اگر کوئی شخص سفر میں آوے اور اس نے صبح صادق کے بعد سفر کے دوران کچھ کھا پی بھی لیا، اب ظاہر بات ہے کہ وہ اگر گھر آ جاوے گا تو روزہ کی نیت سے اس کا روزہ نہیں ہونے کا، چونکہ صبح صادق کے بعد اس نے کچھ کھا پی لیا ہے. ہاں، اس کا آج روزہ نہیں ہے، لیکن گھر آنے کے بعد، جس کو کہتے ہیں نا اقامت کی نیت کرنے کے بعد، گھر آنے کے بعد اب اس کو شام تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. یہ رمضان شریف کا احترام ہے. آج کا روزہ اس کا نہیں ہے، لیکن جب وہ مقیم ہو گیا ہے اور جب وہ اپنے گھر آ گیا ہے تو اب اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح میری مائیں بہنیں سنیں، جی ہاں، صبح صادق کے بعد 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، دوپہر کو، ظہر کے ٹائم، جس وقت بھی ان کا عادت کے مطابق خون بند ہو گیا، یا 10 دن پورے ہو کر خون بند ہو گیا، اب 4-6 گھنٹے جو بھی کچھ ہے مغرب میں، غروب آفتاب میں، افطار کے وقت میں، اس وقت میں ان کے لیے کچھ کھانا پینا جائز نہیں ہے. یہ رمضان المبارک کا احترام ہے، رمضان المبارک کا احترام. یہ دیکھو، روزہ نہیں ہے پھر بھی رمضان کے احترام میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اور میرے دوستو، ایک بات، حدیث پاک سنو. ماشاءاللہ جتنے دھیان سے آپ سن رہے ہیں، اور امید ہے کہ میری ماں بہنیں بھی اتنی دھیان سے سن رہی ہوں گی،
ہر بات آپ کے دماغ میں ذہن میں بیٹھ رہی ہوگی. ہاں، اور اس کو خوب جیسے میں بتا رہا تھا سیریس ہو کے لو، فکر مند ہو کے لو، ایسے نہ چھوڑو. بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میرے ہر امتی کے ہر گناہ کی معافی کی امید ہے. اللہ چھوٹے گناہ تو نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، اور کوئی بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بغیر سزا کے اور بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. کل امتی معافن الا المجاہرون. یہ دیکھو رمضان المبارک جس کا اتنا اہتمام امت کے اندر ہوتا ہے، جس کا اتنا احترام امت کے اندر ہوتا ہے، اور پھر کوئی بد نصیب اس میں کھلم کھلا کھاوے پیوے، تو میرے دوستو اسی کو کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرنے والا، مجاہر، کھلم کھلا گناہ کرنے والا. یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے. یہ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ اس گناہ کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا. ہاں، دنیا میں کتنا ہی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو، کتنا ہی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو، 100 سال کا کافر اور مشرک ہو، توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. تو توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. لیکن میرے بھائی توبہ کی توفیق ہوگی بھی کہ نہیں اس کا پتہ نہیں. توبہ کی توفیق ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. جو لوگ جرأت کے ساتھ، جرأت اور بے باکی کے ساتھ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بے باکی پائی جاتی ہے، ایسے گناہوں کی عام طور سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. بس میں اس موضوع کو یہیں ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں روزہ کسی حال میں نہ چھوڑیں. اگر بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اور دوسری نہیں تو پھر بھی کھلم کھلا نہ کھائیں، کھلم کھلا نہ کھائیں. یہ بات ہو گئی. دوسری گزارش میری یہ ہے رمضان سے متعلق، یہ دیکھو ہمیں اس کی بڑی فکر رہتی ہے کہ ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہو گئی. اگر ہمیں ذرا بھی شک ہو جاوے تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی نماز ہو گئی کیا؟ ہاں ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے. روزے سے متعلق بھی ہماری یہ فکر ہونی چاہیے، روزے سے متعلق بھی ہماری یہ فکر ہونی چاہیے. اور مسئلے بلکہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے، رمضان سے پہلے سننے چاہیے، تاکہ ہم ان کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھیں اور ہمارا روزہ بالکل صحیح روزہ ہو، صحیح روزہ ہو. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نامکروہ ہو جاتا ہے. نامکروہ نہیں بھائی، نامکروہ نہیں کہا کرتے. کس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ظاہر بات ہے تو روزہ گیا ہی، اور جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض تو سر سے اتر جاوے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. میرے دوستو فرض سر سے اتر جانا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ثواب سے محرومی بڑی محرومی ہے، بڑی محرومی ہے. جی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، جو لوگ نہیں تھے اس موقع پر آج بتاؤں، تعلیم الاسلام مسائل کی ایک کتاب ہے اور بڑی آسان ہے، بہت آسان ہے. سوال جواب کے انداز میں وہ لکھی ہوئی ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ پہلے سوال جواب میں بات لکھی ہے اور پھر ایک جگہ لکھ دیا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سے مکروہ ہو جاتا ہے، ان سے قضا واجب ہوتی ہے، ان سے کفارہ واجب ہوتا ہے. یہ سب باتیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں. وہ چیزیں مدرسوں میں بچوں کو حفظ بھی یاد کرائی جاتی ہیں. آپ میں سے جو
مکتب میں پڑھے ہوں گے، بہت سارے پڑھے ہوں گے، انہوں نے یاد بھی کی ہوگی لیکن اب یاد نہیں ہوں گی وہ. ہاں تو میرے بھائیو ان کو بھی یاد کرو، تبھی ہم ان سے بچ پاویں گے صحیح معنی میں، اور تبھی ہمارا روزہ صحیح ہو سکے گا. یہ ایک میں نے عام بات بتا دی. اور جیسے دیکھو قرآن، چاہے ہم ویسے دوسرے موقعوں پر گالیاں دے دیں لیکن قرآن پڑھتے ہوئے گالی نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہوئے بولتے بھی نہیں، گالی دینے کی بات تو بہت دور کی بات ہے. جس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم عبادت کے دوران گناہ نہیں کرتے، اور عبادت کے دوران گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بری بات ہے. تو جو شخص روزے دار ہے وہ صبح سے شام تک عبادت میں ہے، اب وہ عبادت کے دوران گناہ کرے؟ ہاں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جس طرح ہم کھانے سے، پینے سے، صحبت کرنے سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں ہر گناہ سے بچنا چاہیے. اب میں خاص بات آپ کو بتاتا ہوں، اور پہلے بتاتا ہوں اللہ کے احکام کی عظمت، اور ایک مثال سے بتاتا ہوں پہلے جو آپ سب کو یاد ہے، یہاں جتنے بھی بیٹھے سب کو معلوم ہے. وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر پہ مسح کرنا، دونوں پاؤں دھونا ٹخنوں تک. یہی ہے نا بھائی؟ اور ان چاروں چیزوں کو یاد کرنے کے بعد ایک چیز اور یاد کرائی جاتی ہے. کیا؟ ان میں سے اگر بال کے برابر بھی کوئی عضو خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. یہی ہے نا بھائی؟ ہاں ہم سب نے یاد کر رکھا ہے. یہ اللہ کے حکام کی عظمت ہے. ایک بال کی کیا حیثیت ہے. اسی طرح میرے سمجھو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا، کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، اور بیوی سے ہم بستری نہ کرنا، انہی 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام روزہ ہے. اگر صبح صادق کے بعد 1 منٹ بعد بھی آپ نے کچھ کھا لیا، سارے دن آپ بھوکے پیاسے رہیں گے، کچھ نہیں کھاویں گے، روزہ نہیں ہونے گا. اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے آپ نے کچھ کھا لیا، پورے دن کچھ نہیں کھایا اور 1 منٹ پہلے کچھ کھا لیا، تو روزہ نہیں ہونے گا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں خاص طور سے افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت میں دھیان کرنا چاہیے، اور یہ احتیاط برتنی چاہیے. چاہے 10 منٹ پہلے تو ہم کھانا چھوڑ دیں، لیکن ایک لمحے صبح صادق کے 1 لمحے بعد بھی ہم کچھ نہ کھائیں. اس لیے اب سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں، سارے کام موبائل سے ہی ہو رہے ہیں، تو سحری افطاری کا وقت بھی موبائل سے ہی صحیح، کوئی بات نہیں. جی ہاں، اس میں آپ وہ ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لو. اس میں جو صبح صادق کا وقت لکھا ہے اس سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دو، اور اسی کی عادت بنا کر رکھو. اس عادت کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کوئی عذر، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، 2-3 منٹ بعد میں بھی کبھی دوائی کھانی پڑ جا، کبھی پانی پینا پڑ جا، کبھی کچھ اور ہو جا، کبھی اور ہو جا. تو اس کی عادت رکھو 10 منٹ پہلے. چاہے وہ کتاب لکھی ہوئی ہو، جنتری جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے وہ نیٹ پہ حساب بنایا گیا ہو، بہرحال آدمی کا جو حساب بنایا ہوا ہے اس میں غلطی کا احتمال ہے. ہماری گھڑیاں کتنی بھی صحیح ہوں لیکن جس طرح فٹ ہوگی اسی طرح تو چلے گی وہ، تو اس میں بھی غلطی کا احتمال ہے. اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احتیاط برتیں اور صبح صادق سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں، اور 5 منٹ پہلے تو بالکل چھوڑ دیں. یہ اور اگرچہ ہمارے حضرات امام صاحب، مؤذن صاحب اور جو بھی کچھ ہوتے ہیں اس کا احتیاط، اس کا دھیان رکھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں صبح صادق کا بھی، سحری ختم ہونے کا بھی، اور غروب اس میں افطار کا بھی. لیکن کچھ اپنی ایسی اسپیشل ضرورتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ اعلان تو ہو گیا لیکن اب کوئی گنجائش ہے، میں دوائی کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا، اب میں گھونٹ پانی پینا چاہوں پی سکتا ہوں کہ نہیں پی سکتا. یہ جبھی ممکن ہے جب ہم اس کا علم رکھیں.
ہم جانیں کہ ہاں بھائی صبح صادق کس وقت ہے. یہ ایک بات ہوگی میرے دوستوں. رمضان شریف میں ایک دوسری عبادت اور بہت بڑی عبادت جس سے رمضان کی شان ہے وہ ہے تراویح. تراویح سمجھو، تراویح سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے واجب کے قریب قریب. واجب میں سنت مؤکدہ میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنا ہی فرق ہے کہ واجب کی قضا ہے، سنت مؤکدہ کی قضا نہیں ہے، ورنہ درجہ دونوں کا برابر ہے. اور اسی طریقے سے اس میں قرآن پاک سننا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. تو اب میں آپ سے یہ عرض کروں، چونکہ سب اپنے ہیں اس لیے بات اگر مذاق میں کہہ دی جاوے تب بھی چلے گی. ہاں، تراویح کا مذاق نہ بناؤ، تراویح کا مذاق نہ بناؤ، قرآن شریف کا مذاق نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ. تراویح کا مذاق کیا ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، ثنا بھی ختم، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی ختم، ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ دی. ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پتہ تو چلے کہ کیا پڑھ رہا، پتہ تو چلے کہ کیا پڑھ رہا. اور یہی حال قرآن پاک کا ہے، آگے پتہ تو چلے کیا پڑھ رہا. دیکھو دوستو، ماشاءاللہ، چاہے آپ نے آج سے پہلے بات نہ سنی ہو، لیکن جتنی توجہ سے آپ بات سن رہے ہیں آپ فوراً سمجھ جائیں گے. قرآن پاک پڑھنے کے 3 طریقے سنت ہیں. ایک کو کہتے ہیں ترتیل، ایک کو کہتے ہیں تدویر، اور ایک کو کہتے ہیں حدر. جی، ترتیل جیسے کہ آپ نے اکثر و بیشتر اسٹیج پہ بیٹھ کر رکوع سناتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں ترتیل سے پڑھنا. اور جیسے کہ آپ نماز میں اکثر و بیشتر امام صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تدویر. ترتیل کا مطلب ہوتا ہے بہت ٹھہر ٹھہر کر، اور تدویر کا مطلب ہوتا ہے نہ ٹھہر کر نہ بہت جلدی، نہ بہت ٹھہر ٹھہر کر نہ بہت جلدی، یعنی درمیانی رفتار. اور ایک ہوتا ہے حدر، خوب جلدی، خوب جلدی. تو خوب جلدی پڑھنا بھی ایک سنت کا ایک درجہ ہے، لیکن اس خوب جلدی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھو دوستو، اگر ایک جملے میں سننا چاہو اور سب سمجھ جاؤ گے، جلدی تو پڑھیں لیکن تجوید کے ساتھ پڑھیں. اور میں پھر اور صاف کہہ دوں، جتنی چاہے جلدی پڑھیے، جتنی بھی آپ کی زبان ٹوٹی ہوئی ہے، جتنے بھی آپ جلدی پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، لیکن حروف مخارج سے ادا ہو رہے ہوں، صحیح ادا ہو رہے ہیں تو صحیح سمجھ میں بھی آئیں گے. اخفاء اظہار مد کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، صاف سمجھ میں آ رہے ہوں، صاف ان کو ادا کر رہا ہو. تو دیکھو، اس طرح حدر کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے کہ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے صاف پڑھتا ہوا چلا جائے. یہ میرے پیارے بھائیوں، غلطی کس کی؟ مقتدیوں کی یا امام صاحب کی؟ جو جلدی پڑھیں ہیں، قرآن پاک کا مذاق سا بناتے ہیں، غلطی کس کی؟ مقتدیوں کی یا امام صاحب کی؟ ہاں، بات یہی ہے جی. اتنا دباؤ رہتا ہے امام صاحب پر، اتنا دباؤ رہتا ہے امام صاحب پر، جلدی. ہمارے گاؤں میں تو تھا ہی بیچارہ پرانا سا آدمی، حافظ جی ہوں. 4 رکعت جب پڑھاتا، 4 رکعت پہ جب وہ پڑھ لیتا ہے نا، بیٹھا تھا، حافظ جی ہوں. تو دیکھو بھائی میرے دوستو، جس طرح قرآن پاک پڑھنا ہے سب کو بتا دیا گیا. اس لیے مقتدیوں کی طرف سے بھی
یہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی ہمیں نماز تراویح پڑھنی ہے، تراویح کی طرح پڑھنی ہے۔ آپ قرآن پاک جلدی ضرور پڑھیے، لیکن آپ اس کو صحیح پڑھیے، تجوید کے مطابق پڑھیے۔ ہاں، اسی طریقے سے امام صاحب کو بھی چاہیے، قرآن شریف سنانے والوں کو بھی چاہیے کہ خوب محنت کریں، بلکہ چاہیے تو اس کو کہ پورے سال محنت کریں، پورے سال قرآن پاک پڑھے، بڑی تیاری کے ساتھ آوے، اور اتنی روانگی کے ساتھ پڑھے، اتنا صحیح پڑھے کہ کوئی غلطی نہ آوے۔ اتنا پیچھے سے بتا رہا، اتنے آگے والا پڑھ رہا، اتنے پیچھے سے بتا رہا، اتنے آگے پڑھ رہا، دیکھو پھر تو بھائی وقت زیادہ لگے ہی گا۔ ہاں، تو ایسا خوب روانگی سے پڑھے اور خوب اچھا پکا یاد کر آوے، تاکہ وقت بھی زیادہ نہ لگے اور قرآن پاک بھی صحیح پڑھا جائے۔ تو مطلب غلطی دونوں ہی کی ہے بھائی، کمی دونوں ہی طرف سے ہے بھائی۔ ہاں، بات یہ ہے امام صاحب کو بھی قرآن پاک اتنا اچھا یاد ہونا چاہیے۔ شبینہ بھی سنو گے؟ نہیں بھائی، بالکل سنو۔ اگر آپ ایک رات میں 2 قرآن پاک سکتے ہو تو سنو، 4 سن سکتے ہو تو سنو، لیکن یہاں بھی شرط وہی ہے، یہاں بھی شرط وہی ہے۔ 1 پارہ سنو، 3 پارے سنو، 10 پارے سنو، پورا قرآن پاک سنو، لیکن پڑھو اسی طریقے سے جیسے کہ ابھی بتایا گیا ہے۔ تجوید کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، اور مخارج سے ادائیگی کے ساتھ پڑھو، مد کے ساتھ پڑھو، اظہار اخفا اظہار کے ساتھ پڑھو، تو کاٹ چھانٹ کر نہ پڑھو، حروف کاٹ کر نہ پڑھو، اور جتنا سننا چاہتے ہو اتنا سن لو۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی نماز کا قرآن پاک کا احترام باقی رہنا چاہیے۔ نماز کا قرآن پاک کا احترام کیا ہے؟ نماز کا قرآن پاک کا احترام یہ ہے کہ جو ہی امام صاحب نیت باندھے ہم بھی نیت باندھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے، بعد میں بیٹھے اور بیٹھ کے پھر امام صاحب جب نزدیک سے رکوع میں جانے والا جب نیت باندھ گئے، ہم امام صاحب کے ساتھ شریک ہو گئے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں۔ اس میں تو آپ کو آدھے قرآن پر کبھی ثواب نہیں ملنے کا، آدھے سے زیادہ تم نے سنا ہی نہیں نماز میں۔ ہاں، اس لیے یا تو 10 دن کا مت سنو، 27 دن کا ہی سنو، بلکہ 29 دن کا سنو، اور اگر 10 دن کا سنتے ہو تو اسی طرح پڑھو اور اسی طرح سنو۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات یہ بھی ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ غلطی ہم سے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فجر کی نماز میں، اور فجر کی نماز میں غلطی امام صاحب، مقتدی صاحبان، نماز جماعت سے پڑھنے والے صاحبان، ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیا؟ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ صبح صادق سے 10 منٹ پہلے روزہ وہ سحری بند کرنے کی ہمیں عادت رکھنی چاہیے، اور صبح صادق کے 10 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہونی چاہیے۔ 5 منٹ کے بعد تو لازمی ہے، لازمی۔ اس سے پہلے اگر اذان پڑھ دی تو دوبارہ پڑھی جاوے گی، اذان نہیں ہونے کی۔ 10 منٹ کے بعد اذان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے 5 منٹ سے ہی، 5 منٹ میں سب لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں، اور 5 منٹ میں آپ سنتیں پڑھ لیں گے، پھر آپ جب جماعت کھڑی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ادھر تو سحری کا گولا چھوٹا، اعلان ہوا، ادھر امام صاحب نے اذان پڑھ دی، صبح صادق سے بھی پہلے ہی پڑھ دی، بلکہ بعض مرتبہ تو اذان کے بعد فوراً ہی سنتیں پڑھ کے جماعت کھڑی کر دی، کم سے کم تکبیر تحریمہ صبح صادق سے پہلے ہو گئی۔ اور ان چیزوں میں بھی تقاضے پر تقاضا رکھتے ہیں۔ اجی مول صاحب اس مسجد میں تو اذان ہو لیجیے، اجی مول صاحب اس مسجد میں تو جماعت بھی ہونی ہوگی۔ ہاں میرے بھائی، اسی لیے کہتا ہوں سب پہلے علم حاصل کریں تاکہ صحیح اور غلط کا پتہ رہے۔ تو آپ میں ہر ایک آدمی صبح صادق کا پتہ رکھے، تب پتہ چلے گا ہمارے امام صاحب صحیح پڑھ رہے ہیں اذان، یہ دوسری مسجد والے صحیح پڑھ رہے ہیں اذان۔ ہاں، تو ان چیزوں کا دھیان رکھیے گا، دھیان۔ تراویح کا، فجر کی نماز کا، عشاء کی نماز کا۔ عشاء کی نماز میں بھی بعض جگہ تو میں نے دیکھا ہے منٹ 2 منٹ وقت ہونے سے بھی منٹ 2 منٹ پہلے اذان پڑھ دی۔ نہیں، کوئی آفت نہیں ہے، رات اپنی ہی ہے، اور صرف سوچ اور ہمت کی بات ہے، ورنہ 10 منٹ میں کچھ فرق نہیں پڑتا، آدھا گھنٹہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو میرے دوستو، میں ساری بات کا حاصل خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزہ رکھیں روزہ رکھنے کی طرح، اور تراویح پڑھیں تراویح پڑھنے کی طرح، اور 12 مہینے کی دوسرے 12 مہینے 11 مہینے کی اور رمضان کی بھی جو 12 مہینے کی جو عبادت ہے وہ صحیح سے کریں۔ رمضان کی وجہ سے ان میں اتنی کمی اتنی کوتاہی نہ کریں کہ وہ کسی درجے کی بھی نہ رہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ، فجر کی نماز میں اتنا تقاضا رہتا ہے خود امام صاحب کو بھی مقتدیوں کو بھی کہ وہ جیسی مغرب میں پڑھ رہے ہیں نا صورتیں، ایسی صورتیں پڑھ کے فجر کی جماعت کروا دی جاوے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، رمضان میں اور مسنون قرات چھوڑ دی، سنت قرات چھوڑ دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں سنت قرات پڑھیں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی صورتیں پڑھیں، یعنی طوال مفصل جس کو کہتے ہیں۔ مسنون قرات جو ہے فجر میں وہ کم سے کم کر لیں جو ان سے بھی ہے، لیکن ہو مسنون قرات۔ ہاں یہاں پر بھی امام صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سنت کے مطابق قرات کریں، وہ ہاں قرات کریں پوری، لیکن اور جلدی پڑھ دیں، چاہے تراویح کی طرح پڑھ دیں، لیکن مسنون قرات کریں۔ یہ بس میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، وقت بھی ہوتا ہے اور کچھ اب تکان سا ہونے لگا ہے۔ دعا کیجئے اللہ دماغی طاقت اور صحت عطا کرے۔ ہاں اور پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پہ ہی ہو جایا کرے۔ ہاں باقی باتیں انشاءاللہ العزیز آپ مفتی صاحب اب بھی جمعے میں بتائیں گے آپ کو، شاید 2 جمعے آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز رمضان شریف میں بھی بتاتے رہیں گے۔ جہاں بھی آپ ہوں گے، جس مسجد میں جس گاؤں کے آپ ہیں، وہاں بھی یہ سب بات انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ میں نے تو آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی سے کرا دی ہے۔ جی کیا فرما رہے بھائی؟ اچھا جی جی ہاں یہ بھی بات مول صاحب نے بالکل صحیح بتائی۔ نہیں دیکھو اس سلسلے میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں۔ مسئلہ پورے رمضان تراویح پڑھنا الگ ایک سنت ہے، اور تراویح میں قرآن پاک پڑھنا الگ ایک سنت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے 3 دن میں یا 10 دن میں قرآن پاک سن لیا تو اس کی ایک سنت ادا ہوئی ہے بھی، اور دوسری سنت جو ہے تراویح سنت مؤکدہ وہ اس کے ذمہ باقی ہے۔ یہ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ہر نماز میں یہ منشا ہے شریعت کا کہ مسجدیں آباد رہیں، مسجدیں بھری رہیں، اور مسجدوں کی جماعت کم نہ ہو، جماعت میں تعداد کم نہ ہو، ایسے ہی اس میں بھی من ہے کہ مسجدیں آباد رہیں۔ اس لیے میرے دوستو ایک صورت ہے صرف جو حضرت شیخ نے بھی لکھی ہے، ایک تو قرآن پاک ترتیب سے سننا، اور ایک ہے قرآن پاک بے ترتیب سے سننا۔ تو اگر ہم نے 10 دن میں قرآن پاک سن لیا تو ترتیب سے پورا قرآن پاک کر لیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مسجد میں نماز پڑھ لیں یا اس مسجد میں پڑھ لیں یا اس مسجد میں پڑھ لیں، بہرحال ہمارا قرآن پاک ترتیب سے تو ہو ہی چکا۔ اب ہمارا قرآن پاک چھوٹنے کا نہیں، بس اتنی رعایت ہے۔ یا مان لو تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ علم تارہ سے پڑھ لے تو چلے گا، لیکن تراویح معاف نہیں ہوتی، پھر تراویح معاف نہیں ہوتی، بلکہ تراویح تو پورے رمضان شریف پڑھنی ہے۔ مسجدوں کو آباد رکھو اور ان چھوٹی چھوٹی مقاموں میں بے ہمتی نہیں دکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے،
ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے، تب بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آئے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تو نے ہی یہ ساری کائنات اپنی قدرت سے پیدا کی ہے، تو ہی اپنی قدرت سے اس کا ساری کائنات کا انتظام فرماتا ہے، اور تو ہی ساری مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ یقیناً کمال کی ہر صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ اے اللہ یقیناً تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ان تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، منافقوں والی، کافروں والی، مشرکوں والی صفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانیوں سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو متقی اور فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ جو میں کہوں آپ بھی وہی کہیں۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔
اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اپنی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تہجد کے وقت میں حاضری کی توفیق نصیب فرما، آخری شب میں اپنے دربار میں بلا لیا۔ اے اللہ آخری رات میں اپنی مناجات اور نماز کے لیے اٹھا دیا کر، بلا لیا کر۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، ہم تیری شایان شان تیری عبادت نہیں کر پاتے۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اپنے غیب کے خزانوں سے اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، اور خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، اور خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو سب کی ضرورتوں سے بخوبی واقف ہے، تو ہر ایک کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جس کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادث سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے تیرے وہ اہل خیر حضرات بندے جو تیری دین کی نصرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، مدارس میں، مساجد میں، مراکز میں، غربا میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں اللہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں خوب خوب برکت عطا فرما، اللہ ان کے کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اے اللہ ہر رکاوٹ دور فرما اور غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جس کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، جس کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جس کو اولاد عطا کی ہے اس کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، بہترین صلاحیتیں عطا فرما، بہترین قابلیتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اللہ تو جانتا ہے اور باپ کا دل جانتا ہے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے،
اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، بردباری اور برداشت عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما، خاص طور سے ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ اچانک پیش آنے والے حوادث سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، بری موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ میدان حشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، میدان حشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے، ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے ہم ادا نہیں کر پائے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما، اور وہ حق اپنے پاس سے ادا فرما، ہم سے اس کا مواخذہ اور مطالبہ نہ فرما۔ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت، قوت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جو ان کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان سب میں ان کو ناکام فرما، اللہ ان سب میں ان کو ناکام فرما۔ اللہ اپنی طاقت سے، اپنے غلبے سے اللہ ان سب کو ناکام فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون، اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کی جماعتوں کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، اللہ ان کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما، دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے،
اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کے اور خصوصاً اس مجمع پر آمین کہنے والے مردوں، عورتوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہر ضرورت پوری فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب